یا آپ کے لیے امتیازی حقوق ہوں۔ لوگ باہر سے آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں تشریف رکھتے تھے، تو لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بھائی تمہیں نبی کون ہے، محمد کون ہے، کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ ہیں اللہ کے رسول۔ لیکن کوئی امتیازی نشست نہیں تھی، جیسے کہ ہمارے ہاں گدیاں ہوتی ہیں، تخت ہوتے ہیں، بتانا ہی نہیں پڑتا، پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھی یہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی کوئی امتیازی شان نہیں تھی۔ غزوہ بدر میں ہر ایک کو معلوم ہے سواریاں کم تھی، 3 آدمیوں کے حصے میں ایک سواری آئی، بھاری بھاری ایک شخص سوار ہوتے تھے، باقی شخص پیدل چلتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدل چلنے کی باری آئی تو بہت سے جانشینوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی باری پیدل ہم چلیں گے، آپ سوار ہی۔ تو حضور نے جواب دیا کہ دیکھو پیدل چلنے میں تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور ثواب کی حاجت مجھے تم سے کم نہیں ہے، جتنی ثواب کی حاجت ضرورت تمہیں ہے آخرت میں مجھے بھی اتنی ہی ہے، اس لیے میں کیوں سوار ہو کے چلوں اور تم کیوں پیدل چلو۔ تو وہ پورا 150 کلومیٹر کا رستہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پہ مسلسل پیدل چلتے ہوئے تشریف لاتے رہے۔ ایک سفر، اس سفر میں صحابہ نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے، تو کھانا پکائے گا، تو آٹا گوندھے گا، تو یہ کرے گا۔ تو حضور کے حصے میں یہ کام آیا کہ میں لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لاؤں گا۔ اب صحابہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ یہ کام ہم کر لیں گے۔ اب میں کہیں کام حصے کا ہو اور ہر شخص کرے گا، تو آپ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لائے۔ مسجد کی تعمیر ہونے لگی، مسجد نبوی کی۔ صحابہ کرام تقاضا کرتے کہ یا رسول اللہ ہم سب کام کر لیں گے، لیکن جس طرح سے ایک عام صحابی اور ایک عام مزدور اینٹیں اور گارا اٹھا اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا رہا، ایسے ہی اللہ کا رسول بھی اپنے سر پہ اور اپنے کندھوں پہ اینٹیں بھی اور گارا بھی اٹھا اٹھا کے کام کرتے رہے۔ خندق کی تعمیر، خندق کی کھدائی ہوتی رہی، سب لوگوں نے کام کیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بحیثیت مزدور کے کام کیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پہ خندق کھودنے سے اتنی گرد جمع ہو گئی تھی کہ آپ کے سارے سینے پہ گرد ہی گرد تھی، اور آپ نے بحیثیت مزدور کے خندق کھودنے میں کام کیا۔ امتیازی شان ہمارے ہاں ہر مولوی کو حاصل ہوتی ہے، ہر پیر کو حاصل ہوتی ہے، ہر فقیر کو، ہر امیر کو، ہر وزیر کو حاصل ہوتی ہے، اور وزراء صاحبان کے تو امتیازی حقوق ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیے اس فرما روا کو، اس تاجدار انبیاء کو، اور اس کائنات کے آقا کو، کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی امتیازی حقوق حاصل نہیں کرنا چاہے، اور جہاں کچھ گنجائش ہو سکتی تھی امتیازی حقوق حاصل کرنے کی، وہاں وہ حصہ ہی، وہ وقت ہی انہوں نے کاٹ کے پھینک دیا ایک طرف۔ خطرہ تھا اس بات کا کہ لوگ آگے چل کے زکوٰۃ اور صدقات امت کے اور افراد کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو زیادہ دیں گے، بنی ہاشم کو زیادہ دیں گے۔ جڑ ہی کاٹ دی، فرمایا زکوٰۃ ان پہ ویسے ہی حرام، صدقات ان پہ ویسے ہی حرام، کسی کو دینا ہوگا تو ان کو بطور ہدیہ کچھ دے دے گا۔ زکوٰۃ اور صدقات اپنی آل پہ حرام فرما دیے۔ امتیازی حقوق کی جہاں گنجائش نکل سکتی تھی، اس گنجائش کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں کوئی ایسی تعریف بھی نہیں سننا چاہتے تھے جس کا مفہوم آگے چل کے کسی بھی غلط فہمی کا باعث بن سکے۔ نکاح کا موقع ہے، بچیاں گانا گا رہی ہیں، حضور کی شان میں نعت پڑھ رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں، اور گاتے گاتے ایک مصرع وہ کہتی ہیں وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک نبی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اب بچیاں تھیں، اگر انہوں نے یہ جملہ کہہ بھی دیا تھا تو صرف نظر کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے وہاں روک دیا۔ اب نہیں بیٹی، نہیں یہ نہیں گانا، وہ جو پہلے گا رہی تھی وہی ٹھیک ہے۔
آپ نے ایک ایسی تعریف کو جو کہ آگے چل کے کسی بھی غلط فہمی کا باعث ہو سکتی تھی، آپ نے اس کا راستہ وہیں روک دیا، اور اپنے لیے مدح مفرد کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ ایک شخص عام جملہ ہے کہہ دیا اس نے کہ اچھا صاحب وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، ما شاء اللہ ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا۔ آپ فرمایا اشرکتنی باللہ، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، بس یوں کہو ما شاء اللہ، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ عزیزان گرامی، اس قدر بے نفسی، اس قدر سادگی اور اس قدر امتیاز سے نفرت، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔